بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آج ہے 5 اکتوبر سال 2019 اور دن ہے آج ہفتے کا. آج بھی وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں جو ٹاک آف دا ٹاؤن ایک چیز ہے، ایک ہی ٹاپک ہے، وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا اور اس کی وہ کیا کہتے ہیں طلسماتی کہانی کیا ہے، اس کے پیچھے کون ہے، اس کے آگے کون ہے، اور کیا مولانا فضل الرحمان صاحب اتنے ہی وہ کیا کہنا چاہیے بیوقوف ہیں کہ وہ ایک دیوار میں سر مار رہے ہیں اپنا. پھر یہ کہ مسلم لیگ نواز وہ کیا کر رہی ہے، نواز شریف صاحب اور مریم بی بی وہ کیوں اس دھرنے کے حامی ہیں اور شہباز شریف صاحب کیوں مخالف ہیں. اور پھر ایک اور بات بھی آ جائیے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بقول شیخ رشید صاحب کے کہ وہ ڈبل شاہ کا رول ادا کر رہے ہیں، ڈبل ایجنٹ ہیں، ڈبل گیم کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کیا کرے گی، آیا مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور یہ کہ قریب جا کے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بظاہر فاصلے پہ ہیں لیکن حقیقتاً ایک ہیں. اور اگر دیکھیں گے شدت کا لیول کہ دھرنے کا لیول کیا ہے، لانگ مارچ کا لیول کیا ہے، اور جب صحیح ٹائم ہوگا تو اس میں اپنا وزن جو ہے مسلم لیگ نواز بھی اس پلڑے میں ڈال دے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس پلڑے میں ڈال دے گی. اور اگر یہ ساری قوتیں کامیاب ہو گئیں تو پھر کیا ہوگا، یہ ایک موضوع. دوسرا ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو، آرمی چیف سے بزنس مین ملے تھے، تاجر، صنعت کار، اور ان میں سے بہت سے ایسے تھے جن پہ منی لانڈرنگ کے الزام ہیں، جن کے نیب میں کیسز ہیں، جن کے خلاف انکوائریز ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں، ریفرنس فائل کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، وہ بھی اس میں شامل تھے. اور باہر نکل کے یہ جو کاروباری حضرات ہیں یہ ایسا تاثر دے رہے ہیں کہ جناب ہماری آرمی چیف سے بات ہو گئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ بس کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی نہیں پوچھے گا، جو مرضی کریں. تو ہم یہ بھی بتائیں گے کہ واقعتاً آرمی چیف نے ایسی بات کی ہے یا پھر یہ بلف کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں سارے، اور کیا جو اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے وہ کمپرومائز ہو رہا ہے. یہ دو چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا. سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہ آتے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب شروع سے ہی پہلی بات تو یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ بہت ہی کیا کہنا چاہیے پاور پولیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اور یہ ایسے نہیں ہے کہ بالکل بلا سبب بے سبب اور یہ نکل کھڑے ہیں، نہیں، ایسی بات نہیں ہے. یہ کافی عرصے سے صلاح مشورہ کر رہے تھے، اور یہاں تک بھی تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے کی ہے بے وفائی. جن لوگوں نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے اور جن لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے اور جن لوگوں نے میرے ساتھ بلف کیا ہے، میں ان کو ضرور بے نقاب کروں گا، اور بے نقاب کر کے تو اپنی بات ضرور کہوں گا. ایک ایمبیسی روڈ پہ ان کا گھر ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا. آج کل وہاں پہ ساری پولیٹکس ہو رہی ہے. پچھلے دنوں ایک صاحب ان سے ملے اور ان سے پوچھا کہ مولانا کیا چکر کیا ہے کہ یہی کوشچن ہو رہا ہے، تو ریزن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے کیا ہے دھوکہ انتخابات میں، اور میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا کیونکہ میں نے ان پہ اعتبار کیا، لیکن اعتبار کر کے میں نے اپنا الیکشن لڑا، لیکن مجھے میرا حصہ نہیں دیا گیا. اب وہ ان صاحب سے انہوں نے بات کی ہے، ہمارا بھی ان سے تھوڑا بہت تعلق تھا. تو مولانا کہتے ہیں کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ مجھے ملے گی. اب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ملے گی عام انتخابات کے نتیجے میں، کہ میرے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ آپ کو ملے گی اور میں اس سیٹ اپ کا حصہ ہوں گا. تو ان صاحب نے مولانا سے پوچھا کہ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ بظاہر تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی جنرل الیکشن میں
کہ آپ کے ساتھ کوئی اس طرح کا، اور پھر یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی آپ سے یہ وعدہ کر لے. لیکن کہتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ہوا کہ بلوچستان کی گورنمنٹ تو کیا ملنی تھی، میں اپنی سیٹ بھی ہار گیا یا ہروا دیا گیا، اور ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. لہٰذا میں اب ان لوگوں کو بالکل نہیں چھوڑوں گا جنہوں نے میرے ساتھ یہ وعدہ کر کے میرے ساتھ دھوکہ کیا. تو یہ چیز مولانا کے ذہن میں ہے. پھر ان سے مولانا نے ایک اور بات بھی کی ان صاحب سے، کہ کہتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی گورنمنٹ جو ہے وہ بس 1 سال سے زیادہ عرصہ نہیں چلے گی، اور اس کے بعد اس کا تیا پانچا میرے ہاتھوں سے ہوگا. یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے پھر مسلم لیگ نواز شریف صاحب ہیں اور مریم بی بی ہیں، وہ جیل میں بند ہیں. وہ کیوں اتنے انسسٹ کر رہے ہیں، اتنا زور دے رہے ہیں، اتنی بڑے کانفیڈنٹ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کا ہر صورت میں ساتھ دینا ہے، اور بس آپ میاں صاحب کوئی اور بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے بھی سمجھایا، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں جو کہہ رہا ہوں بس. کیا ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے؟ نواز شریف صاحب کے پاس انفارمیشن ہے تو بند جیل میں کس نے دی ہے ان کو انفارمیشن؟ کیا کوئی جیل سپرڈنٹ والے دے رہے ہیں، یا کوئی جیل کا عملہ ان سے ملا ہوا ہے، پیغام رسانی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ان کو کون یہ اتنا حوصلہ دے رہا ہے؟ کیونکہ شہباز شریف صاحب نے بھی سمجھایا، ان کی والدہ نے بھی سمجھایا کہ آپ فی الحال یہ کام نہ کریں، لیکن میاں نواز شریف صاحب ہیں کہ وہ بالکل بضد ہیں. اس کے بعد شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اب مجبور ہیں. اب شہباز شریف صاحب کو اوپنلی انہوں نے کہنا شروع کر دیا ہے، یعنی کہ جو مریم بی بی کا میڈیا سیل ہے، انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے اوپنلی کہنا شروع کر دیا یہ منافق ہیں، یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ان کی پالیسی لے کے نہیں چل رہے. یہ 2 دھڑے مسلم لیگ نواز کے اندر اس طرح سے ہیں، اور اب اوپنلی ایک دوسرے کے ساتھ بد اعتمادی ہے. اور خواجہ آصف صاحب بھی دوسری سائڈ پہ کھڑے ہیں، یعنی کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، حسن اقبال صاحب بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب اور مریم بی بی وہ بالکل تیار نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خرچہ ورچہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بھی کریں اور یہ کام کریں. اب پھر شہباز شریف صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو جو شک ہے، وہ شک یہ ہے کہ مولانا کوئی ایسا کام نہ کر جائیں کہ یہاں پہ ماشاء اللہ لگ جائے، اور اگر ماشاء اللہ لگ گیا خدا نہ خواستہ، اور اگر کوئی خون خرابہ زیادہ انہوں نے کروا دیا تو وہ ماشاء اللہ پہ ہی اینڈ ہوگا، اور اگر ماشاء اللہ لگ گیا تو پھر تو بہت ہی خوفناک رزلٹ نکلے گا اس کا، پھر تو کوئی بھی نہیں بچے گا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس کے پہلے 6 مہینے تو بہت زیادہ سخت ہوتے ہیں. اس کے بعد یہ بھی ان پہ ڈاؤٹ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب سے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے جب یہ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کیوں اکتوبر پہ ہی اڑے ہوئے ہیں، نومبر تک کیوں نہیں لے کے جاتے، تو مولانا صاحب ان کو بتاتے ہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں آپ مجھ پہ اعتبار کریں، اس سے زیادہ میں آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گا. اب پیپلز پارٹی ہے، پیپلز پارٹی بلاول صاحب جو ہیں وہ بالکل ان کا مسئلہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ ہے، وہ بھی ان کو بھی یہی خطرہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہیں ماشاء اللہ ہی نہ لگوا دیں. اور مذہب کارڈ جب کھیلیں گے تو مذہب کارڈ کے ذریعے پھر وہ ویسٹ میں کیا میسج جائے گا، مغرب میں انٹرنیشنل میڈیا بھی ظاہر ہے اس کو رپورٹ کرے گا، وہاں پہ ڈیفینڈ کون کرے گا پیپلز پارٹی کی پالیسی کو. اور پھر یہ ہے کہ جو دوسرے بڑے صوبے کی حکومت ہے پیپلز پارٹی، وہ بھی چلی جائے. یہ تو ان کا اب تک کا سٹانس ہے. لیکن پھر جو اصل چیز وہ یہ ہے کہ آج جو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ڈبل شاہ کا رول ادا کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. اب تیسری جو ایک کانسپریسی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ یہ سب ملے ہوئے ہیں آپس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی، پی ایم ایل این والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی. انہوں نے کہا ہے کہ مولانا آپ جائیں، جا کے ذرا کام سیٹ کریں،
جیسے ہی کام سیٹ ہو جائے گا آپ باہر پریشر بڑھائیں گے، یعنی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کریں گے، امن و امان کا مسئلہ پیدا کریں گے، اور دوسری جانب ہم جو ہیں وہ ان ہاؤس چینج کے لیے کوشش کریں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ آ جائیں، یا پھر کاف لیگ ہمارے ساتھ آ جائے، یا پی ٹی آئی کے ہی کچھ لوگ ناراض لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں، اس طرح کی بات، تو ہم پارلیمنٹ کے اندر پریشر ڈیولپ کریں گے، آپ باہر کریں گے تو کوئی اچھی ڈیل بنانے کی پوزیشن میں ہوں گے ان ہاؤس تبدیلی کی صورت میں۔ لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج ایک آپشن دیا، وہ یہ آپشن دیا ہے کہ آرمی چیف سے ملاقات، اور انہوں نے آج گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آرمی چیف سے میری اگر ملاقات ہو جائے تو میں بالکل تیار ہوں ملاقات کرنے کے لیے۔ وہ آرمی چیف سے ملاقات کر کے کیا کرنا چاہتے ہیں، اب میں آپ کو یہ بھی ایک خبر ہے، وہ آرمی چیف سے ملاقات کر کے اپنے گلے شکوے بتانا چاہتے ہیں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی عام انتخابات میں، اور کیونکہ ابھی تک ان کی براہ راست آرمی چیف سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی ان کا کوئی رابطہ ہوا۔ آج پشاور میں انہوں نے یہ گفتگو کی ہے، اور ایکسکلوسیو گفتگو کی ہے ARY کے بیورو چیف ضیاء سے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپشن کھلا ہے، اگر آرمی چیف سے ملاقات کا کوئی سبب پیدا ہوتا ہے تو وہ ضرور ملاقات کریں گے۔ یہ ایک واحد پوائنٹ ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے بھی ملاقات کی تھی آرمی چیف سے، جنرل راحیل شریف صاحب سے، عمران خان صاحب نے بھی دھرنے کے دوران ہوئی تھی، لیکن راحیل شریف صاحب سے ملاقات کی تھی عمران خان نے بھی، تو اس ملاقات کا نتیجہ تو وہ نہیں نکلا تھا جو یہ دونوں صاحب چاہ رہے تھے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب ملاقات کر کے کس کے بارے میں کیا شکایت لگائیں گے یہ تو مولانا کے دل میں ہی ہے جو کچھ ہے، اور یہ ایک آپشن آج مولانا نے کھول دیا ہے خاص طور پہ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، تو یہ ابھی تک شطرنج کے کھیل کی طرح مولانا کا دھرنا جو ہے وہ ایک مہمہ بنا ہوا ہے، نہ سمجھ آ رہی ہے نہ سمجھایا جا رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک مسٹری ضرور ہے جو کہ آنے والے دنوں میں حل ہوگی۔